پاکپتن سے ایک سڑک نکلتی ہے جو ملتان سے دہلی تک جاتی ہے۔ پہلے یہ کچی ہوا کرتی تھی جس کو پرمٹ کے نام سے جانا جاتا تھا، اب مرلے روڈ یا پرگنی روڈ بولا جاتا ہے۔ یہ کچا راستہ انگریز دور میں ایک اہم تجارتی راستہ تھا۔ پیارے بچوں، اگر پاکپتن کی آب و ہوا کی بات کریں، موسم کی بات کریں تو پاکپتن پنجاب کے وسطی حصے میں واقع ہے اور اس کی سرحدیں اوکاڑا اور ساہیوال سے ملتی ہیں۔ یہاں کا موسم گرم اور خشک ہے، تاہم سردیوں میں درجہ حرارت کافی کم ہو جاتا ہے۔ دریائے ستلج کے قریب ہونے کی وجہ سے اس علاقے کی زمین زرخیز ہے۔ یہ ضلع زراعت، تجارت اور تاریخی ورثے کے لحاظ سے نمایاں مقام رکھتا ہے۔ یہاں گندم، گنا، مکئی اور کپاس کی پیداوار عام ہے اور اس کے علاوہ دودھ اور ڈیری کی صنعت بھی بھرپور ترقی کر رہی ہے۔ ضلع میں کئی ڈیری فارمز قائم ہیں جو ملکی معیشت میں اپنا کردار بخوبی نبھا رہے ہیں۔ تعلیم کی بات کریں تو پاکپتن میں تعلیمی اداروں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہاں پر کئی سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے معیاری تعلیم فراہم کر رہے ہیں۔ جدید سہولیات سے آراستہ اسکول اور کالجز یہاں کے نوجوانوں کو بہتر مستقبل فراہم کر رہے ہیں۔ پاکپتن میں کئی نجی اور سرکاری تعلیمی ادارے ہیں جن میں گورنمنٹ فریدہ گریجویٹ کالج مرد اور خواتین دونوں کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ گریجویٹ کالج برائے خواتین اور پنجاب ووکیشنل ٹریننگ کونسل کے اسکل ٹریننگ سینٹر شامل ہیں جو فنون، سائنس، کمپیوٹر اور پیشہ ورانہ تربیت جیسے الیکٹریشین اور موٹر میکینک کے ہنر ہیں، ان شعبوں میں نوجوانوں کو تعلیم فراہم کرتے ہیں۔ ٹرانسپورٹ کی سہولیات کی بات کریں تو پاکپتن کو دیگر شہروں سے ملانے کے لیے سڑکوں کا ایک وسیع نیٹ ورک موجود ہے۔ ریلوے اسٹیشن اور بس سروس کے ذریعے لوگ آسانی سے لاہور، ملتان اور دیگر شہروں کا سفر کرتے ہیں۔ پاکپتن کا سب سے مشہور میٹھا اور خاص تحفہ توشہ ہے، جو دیسی گھی اور مکھن سے بنی ایک مخصوص مٹھائی ہے جسے زائرین اور مقامی لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔ یہ خاص طور پر حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر آنے والوں کے لیے ایک لازمی چیز، اور لوگ اسے دور دراز علاقوں تک لے جاتے ہیں۔ دیگر کھانوں میں نہاری اور پاکستانی فوڈ اسٹریٹ یہاں بہت مقبول ہے۔ اس مختصر وقت میں پیارے بچوں، آپ کو پاکپتن کے بارے میں ہمیں کچھ معلومات شیئر کی۔ آپ اگر پاکپتن میں رہتے ہیں یا آپ اگر پاکپتن جائیں تو پاکپتن کی ان جگہوں اور اس ثقافت کے حوالے سے ہمیں ضرور لکھیے گا۔ یہ سلسلہ آپ کی معلومات میں اضافہ اور اردو سے آپ کا لگاؤ برقرار رکھنے کے لیے ہم چلا رہے ہیں۔ آپ ہمیں لکھیں گے تو ہمیں بہت اچھا لگے گا۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔